فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی 48 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور پانچواں رکوع، بلکہ تیسرا اور چوتھا رکوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت جامع مقام ہے قرآن کا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا. انہوں نے فرمایا کہ ان دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی کل تعلیمات کا خلاصہ بیان فرما دیا. اس میں بھی خاص دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اول و آخر توحید کا ذکر ہے.
شروع میں فرمایا گیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، یہ اس کا فیصلہ کن امر ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت اور بندگی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں پھر خاص طور پر مشرکین عرب کا جو شرک تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دینا، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، یہ تم نے عجیب بندر بانٹ کی ہے کہ اپنے لیے تو تمہیں بیٹے پسند ہے، تم میں سے کسی کو اگر بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا ہے، پھر یہ کہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ یا تو یہ کہ ساری بقیہ زندگی کے لیے ایک ذلت اور رسوائی اپنے سر پر تھوپ لے کہ ایک بیٹی کا باپ ہے، یا یہ کہ اس بیٹی کو بالکل نوزائیدگی کی حالت میں ہی جو ہے اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے الاٹ کی بھی تو بیٹیاں، افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، اس لیے کہ یہ شرک فی الذات جو ہے یہ واقعتاً جو عریاں ترین شکل ہے شرک کی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دینا، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً یہ بات جو تم نے کہی ہے بہت بڑا قول ہے، بہت بھاری بات ہے۔ اول و آخر توحید، اور درمیان میں 10 احکامات ہیں۔ اب ظاہر ہے پچھلی مرتبہ میں نے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، لیکن یہ کہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اول و آخر جو ہے وہ توحید ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آخر میں شرک فی الذات کا ذکر، اور درمیان میں وہ کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، تو گویا کہ 10 ہی احکامات ہیں کہ جو ان اول و آخر کے درمیان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلی مرتبہ ہم نے حصہ پڑھا تھا اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ توحید کے ضمن میں ایک بڑی یونیک دلیل دی گئی۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہوتے خدائی اختیارات میں، قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا لفسدتا، تو اس کائنات میں بہت عظیم فساد برپا ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو ایسی شخصیتیں جو بالکل کلیتاً با اختیار ہوں اور وہ کسی نظام کو کنٹرول کر سکے۔ آپ کو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے کسی ایک کو سب سے بالا ترین کرنا پڑے گا جو دوسرا اس کے حکم کے تحت چلے، لہذا فرمایا گیا یہاں جیسا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ پڑھا بھی تھا کہ یہ معاملہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ اگر خدائی اختیارات میں اور بھی کچھ شریک ہوتے تو یہ ذی العرش کی طرف، اللہ کی طرف جو ہے وہ گویا کہ بغاوت اور سرکشی کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ تو اس کائنات کے اندر جو توازن ہے، اس کا حد درجے مستحکم جو نظام ہے، وہ اس بنیاد پر کہ اس کا خالق اور مالک ایک ہے اور اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو گویا کہ یہ دلیل اس حوالے سے منطقی طور پر اپیل کرنے والی بات ہے کہ کسی بھی گویا کہ انسٹیٹیوشن کے اندر اگر بالکل ٹاپ پر 2 متوازی چیزیں اگر آپ لگا دیں، متوازی جو ہے اس پہ کسی کو اختیارات دے دیں، تو پھر وہاں فساد کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں تسبیح خداوندی کا بیان ہے، تسبیح رب کا بیان، لیکن یہ بھی بڑا ہی انوکھا انداز، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ان 7 آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کا تفقہ نہیں کر سکتے، اسے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ انداز پورے قرآن میں اور کہیں اختیار نہیں کیا گیا، اگرچہ اس کی ایک تعبیر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک تو تسبیح قولی ہے جو اپنی زبان سے انسان بھی کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، جنات میں سے وہ کہ جو واقعتاً جن کے اندر تقویٰ موجود ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات جن کو اللہ نے زبان دی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ نباتات جو جاندار ہیں جن کے اندر جان موجود ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ لیکن یہ جمادات ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ پتھر ہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی زبان دی ہو۔ یا دوسری تعبیر اس کی یہ کی جا سکتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک کی تسبیح کر رہی ہے، گویا کہ اس کا وجود اس بات کا مظہر ہے کہ میرا خالق، میرا بنانے والا، میرا صانع صناع، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ہر شان بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ تو گویا کہ تسبیح باری تعالیٰ کا مضمون جو جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں آیا، قرآن حکیم میں اور کسی جگہ اس انداز میں موجود نہیں ہے۔
اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ بات تھی کہ جس کا میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، قرآن حکیم اپنی طرف نسبت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف نسبت لیتا ہے کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، لیکن یہ انسان کا خود اختیار کردہ رستہ ہوتا ہے، اس کی اپنی نفسانی اور حیوانی خواہشات ہیں کہ جو اس کے اور کلام اللہ یا اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، جس کو یہاں فرمایا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے مابین ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ پردہ اصل میں ان کی نفسانی خواہشات، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، ان کے مفادات ہیں، جس کی بنیاد پر یہ قرآن کے الفاظ کو سن تو رہے ہیں لیکن اس میسج کو، اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے۔ اب آئیے اس درس کی حصے کی طرف کہ جو آج ہمارے زیر درس آئے گا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور وہ بھی بالکل بھربھری، چورا چورا، گویا کہ ہڈی کی بھی الگ سے کوئی شناخت نہیں ہوگی۔ ہڈی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے آپ کو بظاہر تو اس کا گویا کہ اسکیلٹن نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے اگر اسے ہاتھ میں پکڑ کے اٹھانا چاہا تو وہ بھربھری ہے، معلوم ہوا کہ سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو یہ بات جو ہے ان کے لیے بڑی باعث تعجب ہے کہ اس حالت میں پہنچ جانے کے باوجود پھر کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ قرآن میں یہ مضمون بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ کیا جب ہماری ہڈیاں جو ہے بالکل، وہاں اس کا ترجمہ کیا گیا کھوکھری ہو جائیں گی، گویا کہ جن کی اپنی کوئی الگ سے شناخت ہے ہی نہیں، اس کے باوجود ہمیں زندہ کر لیا جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے کسی طرح ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ آخرت کا، بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا چٹا انکار، جبکہ قرآن حکیم جو دلائل دیتا ہے آخرت کے وقوع پر کہ آخرت لازماً ہو کر رہے گی، اس لیے کہ ہماری منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو راہ راست پر ہیں، جن کے دل میں خدا خوفی ہے، جنہوں نے صرف حلال پر قناعت کی ہے، حرام میں منہ نہیں مارا، اس دنیا کے بہت بڑے بڑے نفع اور منفعت بخش سودے ان کے سامنے موجود تھے، چاہتے تو تھوڑا سا جھوٹ بول کر جو ہے اسے اپنے لیے حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ قائم رہے حق کے اوپر، تو انہیں اس کی بھرپور جزا ملنی چاہیے، بہترین بدلہ ملنا چاہیے جو اس دنیا میں نہیں مل رہا۔ اب منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے مرنے کے بعد کہ جس میں انسان کو اس دنیا میں کی گئی ایک ایک نیکی، ایک ایک بھلائی، ایک ایک خیر کا جو ہے بھرپور صلہ مل کر رہے۔ یہ انسان کی منطق اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے ہمارے حواس کا، لہٰذا اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب بالکل بھربھری ہو جائیں گی، ان کی الگ سے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور عاص بن وائل ایک وہاں کا مشرک تھا، مکہ کا رہنے والا، وہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، کہیں قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کہیں وہ، جس طرح آپ بھی کبھی گزرے ہوں تو معلوم ہوتا ہے امتداد زمانہ سے جو بھی مردہ اس قبر کے اندر تھا، کہیں کوئی بارش آئی یا کچھ آئی تو اس کی ہڈیاں جو ہیں کہیں باہر چلتے پھرتے آپ کو نظر آنے لگ گئی۔ اسی طرح وہ کہیں گزر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک جو انسانی ہڈی، جو یہ فیمر کی ہوتی ہے، وہ بڑی ہڈی، وہ اس کے ہاتھ لگی۔ اب اس نے دیکھا تو بالکل بھربھری ہے، اور جس سے آپ کہیں کہ اس کی اپنی کوئی، اس کے اندر انٹیگریٹی ہے ہی نہیں، تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جاتا ہوں جا کے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان سے سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ گیا اور وہ ہڈی لے جا کر حضور کی نگاہوں کے سامنے جو ہے نچاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد، کیا تمہارا رب اس پر قادر ہے کہ وہ شخص کے جس کی یہ ایک ہڈی میں لے کر آیا ہوں، جس کی الگ سے کوئی شناخت ہے ہی نہیں، جو بالکل بھربھری ہو چکی ہے، مٹی ہو چکی، کیا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو یہ بات تو جو تم کہہ رہے ہو سوائے دیوانگی کے اور کچھ نہیں، ہی ہاتھ لما توعدون، یہ بڑے دور کی کوڑی لے کر آئے ہو، یہ بات ہماری منطق اور ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی حص رکھی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ شخص کے جس نے اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری اختیار کی، یہ دنیا اس پر اگرچہ تنگ کر دی گئی، اور کتنے ہی حق کے علمبردار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، کیا ان کے لیے اخروی زندگی نہیں ہونی چاہیے اور زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انہیں اس کا بھرپور بدلہ اور اس کا اجر و ثواب مل کر رہے؟ تو ہمارا گویا کہ اخلاقی حص جو ہمارے اندر موجود ہے وہ تو گویا کہ رہنمائی اس طرف کر رہی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کی اخلاقی اور روحانی آنکھ بند ہو چکی ہے، انہیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہوں گی اور وہ بھی بالکل چورا چورا بھربھری ہو چکی ہوں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ تخلیق کر دیا جائے گا، خلق جدید ہو جائے گی۔ اب دیکھیے آگے جو اسلوب بیان کیا گیا وہ بھی قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔
قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ، مرنے کے بعد اتنا عرصہ جسے فاسلز کہتے ہیں، آج سے 1400 برس پہلے تو شاید یہ اصطلاح کبھی جو ہے کسی نے سنی نہ ہو، یا انگریزی کی اصطلاح ہے، چلیے اس زمانے میں کوئی اور جو ہے عربی کی اصطلاح فاسلز، کہ جو اب گویا کہ ہڈیاں جو ہے پتھر بن چکی ہیں، اتنی سخت ہو چکی ہیں کہ وہ گویا کہ اب ہڈی والی بات اس کے اندر موجود نہیں۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے خواہ تمہاری ہڈیاں اور تم پتھر بن جاؤ، فاسلز ہو جاؤ، او حدیدا یا اس سے آگے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ سخت لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی شے کہ جو اس سے بھی بڑھ کر تمہارے نزدیک قابل اعتبار ہو، گویا کہ تم کسی شکل کو اختیار کر لو، فسیقولون من یعیدنا، اور پھر یہ کہیں گے کہ کون ہے وہ کہ جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا اعادہ کرے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہستی کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی بخشی تھی، پہلی مرتبہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ، خواہ لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز کہ جس کا تم تصور کر سکتے ہو، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی بخشی وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو یہ بات سن کر یہ اپنے سروں کو مٹکانے لگے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ہڈی جو ہے کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ انسانی شکل میں اور وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے جس کے بدن کا یہ جز ہڈی ہے، لیکن یہاں جو بات کہی گئی کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت جس کا تم تصور کر سکتے ہو، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب کوئی جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، لہٰذا اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اب ظاہر ہے کہ اور تو کوئی دلیل نہیں ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ کہتے ہیں کب ہوگی وہ قیامت۔ اب یہ اصل میں اس کا انداز ہے، جب ان کے پاس دلیل کے طور پر کوئی شے موجود نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو قیامت ہوگی تو اب بتاؤ کب ہوگی، کب آئے گی وہ قیامت۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ شاید کہ وہ تمہارے بالکل قریب ساتھ لگی کھڑی ہے، تمہاری اپنی قیامت موت جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس کا تو تمہارے سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ تو ہر شخص کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ وہ اس دنیا کی بڑی قیامت اور وہ تباہی جو اجرام فلکی کا ایک دوسرے سے ٹکرا جانا جس کو قرآن میں کہا گیا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور قیامت کی جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمانوں کو اپنے داہنے بازو کے گرد لپیٹ لے گا۔ یہ مختلف اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا کی قیامت تو جب ہوگی سو ہوگی، دنیا کی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور نہیں۔ وہ قیامت تو ٹھیک ہے جب ہوگی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، لیکن یہ کہ تمہاری اپنی قیامت تو تمہارے سر کے اوپر مسلط ہے کہ نہیں۔ عسیٰ ان یکون قریبا، شاید کہ وہ تمہارے بالکل ساتھ لگی کھڑی ہو، بالکل قریب ہو۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں کہا گیا، یہاں حجارہ کا ذکر کیا گیا، حدید کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ مٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور اہل عرب کا بھی مشاہدہ تھا کہ بالکل چٹی بنجر اور مردہ زمین، بارش ہوئی، اس کے اندر گویا کہ پہلے سے پوٹینشلز موجود تھے اور وہ پوری کی پوری زمین جو ہے اس کے اوپر سبز رنگ کا قالین بچھ گیا، خضرا قسم کے جو ہے جھاڑ جکاڑ جسے آپ کہیے، یا بڑے خوبصورت پودے جو ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے سے پھول رنگین وہ نکل آئے، کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ اس زمین کے اندر قوت نمو موجود ہے۔ پانی جب اس میں پڑتا ہے تو گویا کہ پانی اور اس کی قوت نمو مل کر وہ جو بالکل ڈیڈ سیڈز کہیں اس کے اندر دفن ہوتے ہیں، اس کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور زمین گویا کہ زندہ ہو گئی۔ لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، خواہ وہ پتھر کا معاملہ ہو یا لوہے کا معاملہ ہو، ان کے اندر تو مسام نہیں ہوتے، ان کے اندر تو پانی جذب نہیں ہوتا۔ لہٰذا کسی درجے میں بھی اگر یہ دلیل دی جا سکتی تھی مٹی کے بارے میں، ہاں ٹھیک ہے انسان مٹی میں مل کر مٹی بل جاتا ہے، لیکن جب پانی پڑتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کیا عجب انسان بھی زندہ ہو جائے، اس سے کہ اس کے اندر مسام موجود ہیں، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیں گے جس سے حیات اور زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن پتھر کے اندر تو مسام نہیں ہے، اسی طرح لوہے میں مسام نہیں ہے۔ یا اگلی بات جو کہی گئی، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی شے جو تمہارے نزدیک جو ہے پتھر اور لوہے سے بھی بڑھ کر سخت ہو، ان کے اندر تو مسام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں بھی جان پیدا کر سکتا ہے۔
تم اگر پتھر اور لوہے کی شکل بھی اختیار کر لو تو یہ نہیں کہ مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، اور مٹی کے اندر چونکہ مسام ہوتے ہیں اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، اس سے زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی درجے میں یہ امکان موجود ہے کہ دوبارہ حیات ہو جائے، لیکن پتھر کے اندر تو مسام نہیں ہے، لوہے میں مسام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اگر تم پتھر اور لوہا بن جاؤ۔ تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ قیامہ میں کہا گیا، يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہیں جب کہا گیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی فسق و فجور کی زندگی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا نہیں چاہتا، اس کے اندر کوئی ٹرن نہیں چاہتا، اور سوال کیا کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، بڑی شوخی سے سوال کرتا ہے کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ بالکل وہی انداز یہاں کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل دی ہے کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ خواہ لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز، تب بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں کہ ہاں بات تو کچھ سمجھ آ رہی ہے، اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ وہ ہر شے کو زندہ کر سکتا ہے تو شاید یہ ہو جائے، تو سوال کیا کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تو کہتے ہیں کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ممکن ہے تمہارے بالکل ہی قریب لگا ہو، تمہاری اپنی موت جو ہے قیامت کی شکل میں تمہارے ساتھ موجود ہے، تمہارے سر پر معلق ہے۔ وَيَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اور جس دن وہ پکارے گا تم سب کو۔ اب یہ مختلف جن سوروں کا ذکر آیا قرآن میں، نفخہ اولا پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر یہ کہ تیسرے سور کا بھی کہیں روایات میں ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نوٹ کر دیجئے کہ پہلا سور تو وہ ہے جو ایک بہت بڑی تباہی اور ہلاکت لے کر آئے گا، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور اپنے منہ سے لگا کر کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور سور میں پھونک ماریں اور اس کے بعد پوری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے، وہ قیامت آ جائے۔ یہ بہت بڑی تباہی اور ہلاکت جو اس پوری کائنات پر آنے والی ہے وہ نفخہ اولا ہے، پہلا سور۔ پھر دوسرا سور ہے نفخہ ثانیہ، کہ جس کے نتیجے میں تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ ایک نفخہ ثالثہ کا ذکر ملتا ہے قرآن میں تو نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال احادیث کے اندر کہ ایک سور جو ہے وہ اصل میں اس شکل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا ایسی چلائے گی جسے سور سے تعبیر کیا گیا، وہ آواز نہیں ہوگی، ہوا ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اہل ایمان اس وقت اس زمین پر موجود ہوں گے بہت ہی آہستگی کے ساتھ، بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ ان کی ارواح کو قبض کر لیں گے۔ گویا کہ اب جو نفخہ اولا ہونے والا ہے، جو بہت بڑی تباہی اور ہلاکت اور جو بہت بڑی سراسیمگی ہونے والی ہے، اس سے وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ اس بہت ہی بادس، جسے آپ کہیے کہ ایسی ہوا چلائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی روح جو ہے ان کا جسم کا جسے نکال لی جائے گی اور بہت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کی جانیں قبض کر لی جائیں گی، اور گویا کہ وہ سب سے بڑی جو ہلاکت اور تباہی ہے اسے انہیں فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی دہشت ہوگی جس کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا گیا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اور اس کی غلظت اور اس کی سختی اس درجے کی ہوگی کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اب یہ مختلف جو قرآن حکیم نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس دن کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے، ہر حمل والی جو ہے اس کا حمل گر جائے گا، اور پھر یہ کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگ جو ہے بڑے نشے کے عالم میں اور مدہوشی کے عالم میں ادھر ادھر سراسیمگی سے پھر رہے ہوں گے، اور شاید سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے کوئی جو ہے نشہ کیا ہے، وما ہم بسکارا، یہ کسی نشے میں نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہے یہ بہت شدید ہوگا۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس ہوا کو چلانے کے بعد گویا کہ ان کے جسموں سے ان کی روح کو بڑی سہولت اور آسانی سے نکال دیں گے، اور انہیں اس نفخہ اس سور کا اور اس کی شدت کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اسے فیس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، اس کا ذکر تو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو یوم یدعوکم، جس دن وہ تم سب کو پکارے گا، معلوم ہوتا ہے یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے کہ جس کی فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سورہ زمر میں ذکر کیا گیا اس کا کہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ ہم قیام ینظرون، اس کے بعد جب دوبارہ دوسری مرتبہ اس سور میں پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ گویا کہ اب دیکھتے ہوئے ہوں گے اپنی منزل کی طرف، رواں دواں ہوں گے وہ میدان حشر کی طرف، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو ہر شخص سے اس کی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب لینا ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تم سب کو پکارے گا، گویا کہ نفخہ ثانیہ، فتستجیبون بحمدہ، تو تم تمام اس کی پکار پر چلے آؤ گے، استجابت کا لفظ ہے۔
وہاں خواہ فرعون وقت ہو، خواہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی ہو، لیکن جب یہ نفخہ ثانیہ ہوگا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اور ان کے لبوں کے اوپر اللہ کے حمد کا ترانہ ہوگا، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ دنیا کی زندگی میں تم رہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی مراد ہے، اور بعض تفاسیر نے یہاں برزخی زندگی بھی مراد لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا کوئی شخص فوت ہوا آج بھی گویا کہ اس کو 8000 برس گزر چکے، یہ برزخی زندگی، اور بہت طویل 8000 برس جو ہے ہماری دنیاوی جو بھی لیل و نہار کا ایک چکر ہے، گردش ہے، اس کے اعتبار سے ہو چکے، لیکن یہ کہ 8000 برس انہیں لگے کہ گویا کہ کوئی شے ہے ہی نہیں، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، یا یہ کہ اس سے دوسری شے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ شخص کے جسے اس دنیا میں بڑی طویل زندگی دی گئی ہے، 70 80 90 100 برس 120 برس، وہ بھی یوں سمجھے گا گویا کہ چند لمحوں کے لیے یا ایک دن کے لیے، دن کا ایک حصہ اسے شاید دنیا کے اندر گزارنا جو ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یہ دیکھیے نوٹ کیجئے، فتستجیبون بحمدہ یہاں ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، اگرچہ یہاں مخاطبین جو ہیں بظاہر مشرکین مکہ ہیں، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس لیے کہ اب تو کچھ چارہ ہے نہیں، اب تو گویا کہ ہر شخص جو نکل رہا ہے اس کے اوپر اب وہ فبصرک الیوم حدید جو قرآن نے کہا گیا، آج تو تمہاری نگاہیں بڑی لوہے کی طرح، کینچی کی طرح تیز ہیں، اور دیکھ رہے ہو ہر شے کو، اب تمام حقائق تمہارے سامنے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر اللہ کی تسبیح اور اللہ کا حمد نہ ہو، خواہ ابو جہل ہو، خواہ فرعون ہو، کوئی شخص بھی ہو، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے اس دنیا کی زندگی میں گزارا ہوا عرصہ یا وہ برزخی زندگی جو ہزاروں برس طویل تھی کہ تمہارے لیے وہ بہت ہی مختصر سا وقفہ تھا، إِلَّا قَلِيلًا، نہ ہونے کے برابر۔ یہ حمد کا ذکر یہاں خاص طور پر کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کی حمد اور تسبیح وہ ہے جو اس دنیا میں کر رہا ہوں، اور ایک وہ حمد ہوگی جو قیامت کے دن میں کروں گا، بلکہ وہاں حدیث میں الفاظ یہ ہیں لواء الحمد بیدی، کہ حمد کا جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، گویا کہ پوری انسانیت کے جسے آپ کہیے کہ لیڈ کرنے والے یا آگے چلنے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ اس دن جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی میں تو بہت سی چیزیں غیبی حقائق ہیں، اگرچہ انبیاء اور رسول کے لیے وہ غیبی حقائق کو ختم کر دیا جاتا ہے، غیبی پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن عام انسان کے لیے تو نہیں ہے۔ انسان یہاں خواہ کتنی ہی دل کی گہرائی سے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تسبیح کرے، لیکن ایک وہ حمد و ثنا اور تسبیح جو انسان قیامت کے دن کرے گا جب ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تم دیکھو کہ فرشتے جو ہیں صفے باندھے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور رب جو ہے وہ بھی نزول اجلال فرما رہا ہے، پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہے، تو اس وقت تو کوئی شے غیب کی شے نہیں ہے، لہٰذا اس وقت جو حمد کی جائے گی، حضور نے فرمایا کہ اس دن جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، لواء الحمد بیدی، اور حمد کا پرچم جو ہے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، دیکھیے یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت تک جو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے ان کا اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی محبت ان کے ساتھ بہت ہی میٹھا انداز ہے۔ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے واقعتاً میری بندگی اختیار کر لی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو میری بندگی میں واقعتاً دے دیا ہے، شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، تعذیب کی چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے زبان سے سوائے احد کی کوئی بات نہیں کر رہی ہو، تو میرے وہ بندے کے جو اپنے آپ کو میرے حوالے کر چکے، جنہوں نے اپنے آپ کو میری غلامی میں دے دیا، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بات اپنی زبان سے وہ نکالیں جو اچھی ہو۔ اب یہ پس منظر میں کیا ہے؟ ان مشرکین مکہ کی طرف سے بڑی تلخ باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں فینیٹک ہیں، انہیں اپنے بارے میں، اپنے مستقبل، اپنی اولاد کی مستقبل کا کوئی فکر ہی نہیں، اپنے آپ کو محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر گویا کہ ہر شے ہر چے باد آباد، اب کوئی شے ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اپنی دنیا جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، بہترین معاش تھا لیکن ہر شے چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو اب اس کے جو یہ تمام چیزیں جو ان کے سامنے آتی تھی اہل ایمان کے سامنے، تلخ جملے بھی ہیں، پاگل بھی کہا گیا، اور یہ معاملہ صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں،
بلکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل، اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ان کی طرف سے کہی جا رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے انک لیضیق صدرک بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کے اندر ایک گویا کہ سینے میں تنگی محسوس کرتی ہیں، بہت ناگوار باتیں کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ رد عمل میں کہا گیا کہ مسلمانوں سے کہ ان کے رد عمل میں تم بھی کوئی اسی قسم کی غلط بات نہ کرو، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول التی ہی احسن، کہ ان سے بات وہ کریں جو بہت ہی احسن انداز کی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی طرف سے اگر کوئی غلط بات کی گئی تو رد عمل میں یہاں سے بھی اسی قسم کی کوئی غلط بات کی جا رہی ہے، بلکہ تمہارا طرز عمل اس کے معاملے میں بالکل وہ ہونا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر وہ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں تو تم انہیں دعائیں دو، اگر وہ تم پر پتھر برسا رہے ہیں تو تم ان کی خدمت میں پھول پیش کرو۔ یہ تبلیغ کا جو دعوت کا جو دور ہے اس میں تو یہی کرنا پڑتا ہے، اور یہ کچھ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیمات صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی شخص اس دین پر کاربند ہے اور وہ گویا کہ اپنے جو بھی اس کا انوائرمنٹ ہے، اپنے قریبی اعزا و اقارب، اپنے احباب، اپنے کولیف کے اندر اب گویا کہ بالکل نکو بن گیا، فرض کیجئے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اپنے جو ہے تراش خراش لباس کی اس کے اندر تبدیلی لے آیا ہے، اب لوگ اس سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہدایت موجود ہے کہ ان کی اس غلط باتوں کے جواب میں رد عمل میں تمہاری طرف سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان سے بات کریں تو بہت ہی گویا کہ شائستگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہے ان کے مابین، شیطان تو ان کے اندر وسوسہ اندازی کرے گا کہ انہوں نے تمہیں یہ کہا لہذا رد عمل میں تمہیں حق حاصل ہے کہ تم بھی وہی کرو، اور اسلام اس بات کا حق دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی نے کسی کا فرض کیجئے کوئی عضو زخمی کر دیا، تو وہ جسے آپ کہیے قصاص میں کیا ہوگا، حق حاصل ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے۔ لیکن یہ کہ جو دور ہے دعوت و تبلیغ کا اس میں پیمانے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں تو جس مکی دور کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ مکی صورت ہے یہ، اس میں تو گویا کہ اپنے ہاتھوں کو تمہیں بندھے رکھنا ہے، کوئی اگر تمہارے جان کے بھی در پہ ہے تب بھی تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو جو ہے اٹھا نہیں سکتے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو۔ ہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب گویا کہ اجازت دے دی گئی، جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا اب انہیں بدلہ لینے کا پورا اختیار دے دیا گیا، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اور یہ ہوا ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اور کتنے بیسوں غزوات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ ہیں، آپ کے ساتھ مٹھی بھر صحابہ ہیں، اور اپنی جانوں کا جو ہے وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے وہ مٹبھیر کی ہے، حق و باطل کے درمیان کشمش ہوتی رہی۔ لیکن یہ کہ مکی دور میں آپ کو یہ نقشہ نظر نہیں آ رہا، یہ مکی دور کی صورت ہے، لہذا فرمایا گیا کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے ان کے رد عمل میں کوئی غلط بات، غلط طرز عمل ان کی طرف سے نہ ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان اور مزید دوری پیدا کر دے اور تمہیں غصہ دلا کر تمہاری زبان سے بھی اسی قسم کے الفاظ جو ہے وہ نکلوانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان تو انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمنی تو اس نے وہ پہلے دن ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی تو اسی وقت عہد کر دیا تھا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تیری جو مخلوق ہے انسانوں میں سے بہت کم ہوں گے کہ جو اس راہ راست پر رہیں گے، بقیہ سب کو میں اپنے پیچھے لگا کر لے جاؤں گا۔ اور آج کا دور جو ہے اس کی کھلی تصویر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اس دین کے رستے پر، اس شریعت پر واقعتاً اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور عظیم اکثریت 99% وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیے ہوئے۔ تو گویا کہ شیطان نے جو کہا تھا اپنے رب سے، اور جو وعدہ کیا تھا اور جو یقین دلایا تھا کہ یہی کچھ ہوگا، تو بظاہر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ بلال کے ساتھ جو ظلم ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے نیچے سے دھواں دے دیا اور ان کا سانس بند ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحن کعبہ میں اس قدر شدید مارا گیا
کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ لوگ یہ سمجھ کر وہاں سے گئے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکے۔ یہ تمام جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ربکم عالم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، ایک ایک شے کو دیکھ رہا ہے، میرے یہ بندے میرے لیے کتنی کتنی قربانی دے رہے ہیں، کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، یہاں پھر اب دیکھیے تحویل خطاب ہو گیا کہ اللہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، کس شکل میں رحم ہوگا؟ ان مشرکین مکہ کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے تو گویا کہ رحمت کے دامن میں آ گئے، اور اگر انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، اپنے اسی آبائی دین پر قائم رہے، تو پھر گویا کہ عذاب کے لیے ان کا پروانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر لیا گیا، آپ اس رستے پر ہیں جو بالآخر عذاب تک پہنچنے والا ہے۔ ربکم عالم بکم کے ضمن میں ایک تفسیر میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا تھا، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت خارجہ بن زید، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے، اور وہ ان کی گویا کہ ان کی روایت ہے، اور واقعہ ہے حضرت ام العلا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے مواخات فرمائی تھی۔ آپ کے علم میں ہے ایک انصاری ایک مہاجر بھائی اور ان کے درمیان پھر جو ایثار اور قربانی کے جو مظاہر دیکھنے میں آئے تھے کہ انصاری جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا، جو کچھ تھا اس کو برابر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میرا، ایک میرے مہاجر بھائی کا۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس میں سے بھی ایک کو جو ہے چھوڑنے کو تیار تھا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ تم لوگ جو ہے وہاں سے آئے ہو مہاجر بن کے، تو یہاں کون اب تمہیں اپنی جو بیٹیاں دے گا؟ اس کے لیے ظاہر ہے وقت چاہیے۔ جہاں بھی کوئی لڑکی کا سوال کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے یہ معاملات جو ہے صرف آج کے لیے تو نہیں، تو پہلے بھی یہ تمام کرائیٹیریا ہوا کرتے تھے، لہٰذا فوری طور پر وہ شخص اس پر بھی تیار ہو گئے، وہ انصاری صحابی کہ میں اپنی بیوی جو ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر رہے ہو تاکہ میرا یہ مہاجر بھائی اس حوالے سے بھی مجھ سے پیچھے نہ رہے۔ اب یہ مواخات کے اندر وہ بڑی جو ہے مثالیں موجود ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہجرت کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان ہوئے جنہیں ہم حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں، جو حضرت عثمان ہیں خلیفہ ثالث، یہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے حضرت عثمان کو ہمارا جو ہے مہاجر بھائی قرار دیا۔ حضرت ام العلا کہتی ہیں، ان کے شوہر بھی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ اس واقعہ کا یہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں حضرت خارجہ ابن زید، یہ ان کے حوالے سے روایت کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں حضرت ام العلا کہ حضرت عثمان بن مظعون جو ہے بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کوئی علاج یا دوا دارو ہوگا نہیں، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کی جو ہے وہ تجہیز ہو گئی اور ان کے لیے جو ہے گویا کہ اب ان کا جنازہ تیار تھا، تو حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس موقع پر میں نے کہا، ظاہر ہے کہ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، پردے کے احکامات بعد میں آئے ہیں، تو حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ میں نے اس موقع پر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت اونچا درجہ عطا فرمائے گا، بڑے عزت والوں میں شامل فرمائے گا۔ اب روایت نوٹ کیجئے، یہ جو فرمایا گیا ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے انہیں ٹوک دیا کہ کسی شخص کے بارے میں تم اس دنیا میں گواہی نہیں دے سکتے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بلکہ خود قرآن میں موجود ہے وَإِنْ أَدْرِي مَا يُفْعِلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے تو اپنے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم کسی اور کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا، میں گواہی دیتی ہوں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت عزت والا مقام عطا فرمایا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا، ہاں اللہ سے دعا ضرور کر سکتا ہے، نیک تمنا اور نیک آرزو، نیک خواہش جو ہر شخص کر سکتا ہے دوسرے کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اور کوئی جو اعزا و اقارب ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، یقیناً وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ انداز اختیار کرنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہے، اور بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے ٹوک دیا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اس حد تک معاملہ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر میں نے اس معاملے میں احتیاط کی اور آئندہ یہ الفاظ اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے بارے میں اس دنیا میں جو بھی رائے قائم کر لے، ربکم عالم بکم، اصل جاننے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی نگاہ میں خواہ کتنا ہی دیندار ہو، کتنا ہی اس نے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ عبا اوڑا ہوا ہو اور کوئی اوپر جو ہے دستار ہو، سب کچھ ہو،
لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا کتنا کچھ تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کتنا کچھ قرب اللہ کے ساتھ ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم پر رحم فرما دے گا اس شکل میں کہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا، اور ہدایت کی توفیق بھی جبراً تمہارے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ تم اگر اپنی اس نفسانی خواہشات کے خول سے باہر نکل آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے کے لیے منتخب فرما لے گا، اور اگر نہیں نکلتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، آپ ان کے لیے کوئی جو ہے نگران اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ خواہ آپ کے دل میں کتنی ہی شدید خواہش کسی شخص کے بارے میں نہ ہو کہ وہ ایمان لے آئے، وہ اس راستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، کاش کہ اس دعوت کو قبول کر لے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور مثال نہیں ہو سکتی جو آپ حضرات کے علم میں ہے۔ ابو طالب جو حضور کے سگے چچا ہیں، دنیا میں جو شیلٹر انہوں نے دیا، لیکن یہ کہ اس دنیا سے جب گئے ہیں تو ایمان سے محروم گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ عین نزا کے وقت بھی حضور نے ان کے کان میں جا کر کہا، چچا جان آپ اگر اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دوں گا۔ لیکن یہ کہ ابو طالب نے اس موقع پر کیا کہا تھا، میں نہیں مرنا چاہتا اس عالم میں کہ عرب کے بڑے اور بوڑھیاں یہ کہیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا۔ یہ بات صحیح ہے، تو خواہ آپ کس کے بارے میں کتنی ہی خواہش کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس شخص کے اندر جو ایک ٹلٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر منحصر ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، تو آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلکان نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ان میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ آپ کے قریب ترین اعزا و قارب میں بھی سے اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کا کوئی بوجھ اور کوئی دوش اور کوئی وبال آپ کی ذات پر نہیں ہے، ہم نے آپ کو ان کا کوئی ذمہ دار نہیں بنایا۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے زمین و آسمان اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم ہے کہ جو واقعتاً اس درجے ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا علم بھی کتنا محدود، اب میری نگاہ جو اس حال سے باہر تو نہیں جا سکتی، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے زمین و آسمان کی ہر شے کو، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم وہ ہے کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ زمین، اس کی وسعت، وہ بھی اگر آپ کہیں ہوائی جہاز سے سفر کریں ایک ملک سے دوسرے ملک تک تو، اور پھر یہ کہ 14 گھنٹے کا آپ کا سفر ہو تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی زمین ہے، اور یہ پوری زمین جو ہے اس کائنات میں ایک ذرے کے مساوی نہیں، اس سے بھی کم، اس کی ریشو پروپورشن شاید وہ بھی نہ نکلے۔ اور ہر شے کا علم رکھنا، ہر انسان کے ہر عمل کا مشاہدہ کرنا، واللہ بصیر بما تعملون، اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو آرزوئیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو وسوسے ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تو ہم کو کیا اس کا کوئی ادراک کر نہیں سکتے۔ اور اس میں یہاں دیکھیے ربکم اعلم بمن فی السماوات والارض، اس زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر یقیناً فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت جو ہے وہ جزوی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس قافلے میں سب سے اونچے مقام پر ہیں، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، لیکن آپ کی تواضع اور انکساری کا کیا عالم تھا؟ آپ کہتے تھے مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ حالانکہ تمام انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن سے ایک جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک درجے میں ایک خطا کا ظہور ہوا تھا کہ اللہ کی، اسے آپ خطا بھی نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ کی اجازت آئے بغیر جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ قوم جو ہے سرمستیاں اور بغاوت اور سرکشی میں آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی، اور عرصہ دراز سے وہاں دعوت و تبلیغ کا نتیجہ جب کوئی شے سامنے نہیں آ رہی تو اسی غیرت ایمانی میں، حمیت دینی میں اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ حالانکہ نبی اور رسول کے تو لازم ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ آ جائے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے نتیجے میں قرآن میں ذکر موجود ہے اس کا کہ حضرت یونس علیہ السلام پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، بڑا تفصیلی واقعات ہے، ظاہر ہے کہ وقت اس کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ فضیلت کلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے اس میں احیاء موتیٰ بھی شامل تھا۔ مردہ کے سرانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس قسم کا تو کوئی واقعہ نہیں۔
تو گویا کہ جزوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عصائے موسیٰ عطا فرمایا گیا، حضور کو تو اس قسم کا کوئی عصا نہیں دیا گیا، لیکن آپ کو جو معجزہ دیا گیا قرآن حکیم، جو ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والا ہے، قرآن پر بڑے سے بڑا اعتراض کرنے والا بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کبھی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا مصحف آج بھی موجود ہے دنیا کے عجائب گھروں میں۔ تو جہاں معاملہ اس حد تک پہنچا ہوا تو ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والے کے پاس تو اور کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو ربکم اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے نبیوں میں جزوی فضیلتیں بعض نبیوں کو دوسروں پر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے عرض کیا عصائے موسیٰ دیا گیا، ید بیضا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسی معجزات بڑے ٹاپ کے دیے گئے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، جزوی فضیلتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ نبی کے جن سے اللہ نے گفتگو کی تھی، اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، پس پردہ کلام تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اپنا وہ پیغام جو ہے وحی کے ذریعے بھیجتے رہے۔ لیکن یہ جزوی فضیلت قرآن حکیم بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف پر دی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ یہ فضیلت والی کیا بات ہے؟ اگرچہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کئی بھائی تھے، اور ان میں سب سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ پستہ قد بھی تھے، رنگ و روپ کے اعتبار سے بھی، جسے آپ کہیے کہ پستہ قامت بھی، اور رنگ و روپ کے اعتبار سے بھی بقیہ بھائیوں سے بہت نیچے۔ اس حوالے سے گویا کہ جو دنیاوی معیارات ہوتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کافی کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بادشاہی عطا فرمائی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنہری دور جس کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، اور پھر یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ بھی صلاحیت دی تھی کہ معدنیات میں سے تانبے یا لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ بالکل پگھل جاتا تھا۔ لہٰذا عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ زرہ بنانے والوں میں اس کے موجد کون تھے، تو فوراً کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اس لیے کہ لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تھا تو موم بن جاتا تھا، اور آپ جس طرح چاہتے تھے، جس طرح موم کو یا جس طرح کسی ایسی شے کو جو ربڑ والی ہو آپ کھینچ دیں اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ کڑیاں بنا لے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے ایک حصہ عطا فرمائی تھی، خاص معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور پھر خاص طور پر جب وہ زبور میں جو حمد کے ترانے تھے اللہ تعالیٰ کے، جب وہ ان ترانوں کو اپنی زبان سے ادا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ اس حمد اور تسبیح اور تحمید میں آپ کے ساتھ حیوانات بھی شامل ہو جاتے تھے، پرندے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے، پہاڑ بھی اور درخت بھی۔ تو یہ خاص فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے جو بعضوں کو دی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ پس منظر میں وہی لوگ ہیں مخاطب کے جو اب بھی نظر نیاز کر رہے ہیں مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام کی، انہی کو سجدہ کر رہے ہیں، وہی ان کے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، انہی کے سامنے جو ہے نذرانے پیش ہو رہے ہیں۔ تو انہیں پھر جو ہے گویا کہ جھنجھوڑا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہ وہ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا انہیں پکارو تو صحیح۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تمہاری کسی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے اور نہ ہی تمہاری کسی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے۔ یہ تو اصولی بات کہہ دی، لیکن یہ کہ سورہ حج کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ایک ضرب المثل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ جن ہستیوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیے بیٹھے ہو، جنہیں پوجتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، جنہیں اپنا جو ہے گویا کہ حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تو ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، چاہے یہ تمام دیوتا اور دیویاں مل کر زور لگا لیں، ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھیاں ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہیں ان کے اوپر آ کر بھنبھنانے لگیں اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ حاصل کریں گے اپنی خوراک کے لیے، تو یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ ان کو ہٹا سکے، یا جو خوراک انہوں نے لی ہے اس سے واپس لے سکے کہ ہمارے حصے میں سے تم کہاں لے کر جا رہی ہو۔ ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے، اور تم انہیں اپنا خدا سمجھتے ہو، اپنے حاجت روا سمجھتے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو۔ تو گویا کہ وہ آخری بات ہے جو کہہ دی گئی انہیں جھنجھوڑنے کے ضمن میں کہ یہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں، مکھیوں کو اپنے منہ سے اپنے سامنے حلوے مانڈے جو پڑے اسے ہٹا نہیں سکتے۔
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے تم سے کسی تکلیف کے رفع کرنے کا یا تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جن کو تم پکارتے ہو، فرشتوں کے بارے میں سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ لات عزیٰ منات ان کی دیویاں ہم نے مجسمے جو بنا کر رکھ دیے، یہ تمام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ بیٹیاں نہیں ہیں اللہ کی۔ اور اسی طرح انبیاء اور رسول میں سے جن کو تم پوچھتے ہو، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے اپنے اندر کوئی خدائی اختیارات نہیں رکھتا، تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا اصل جو مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا۔ یہاں وسیلہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے کہ الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تو اس رستے کی تلاش میں ہے کہ جو اپنے رب سے انہیں قریب سے قریب تر کر دے۔ کجا یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہے۔ یہاں گویا کہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جو پتھروں کی دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے یا درختوں کی پوجا کرتے تھے، سانپ کی پوجا کرنے والے کچھ لوگ موجود رہے ہیں، یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں یہ انہیں جو زندہ انسان گزرے ہیں اولیاء اللہ میں سے، یا یہ کہ انبیاء اور رسول میں سے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آباء و اجداد میں ان کے ہاں جو بھی موجود تھے کوئی اللہ والے، ان کے نام سے جو ہے ان کی جو مورتیاں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے، وہ اللہ والے تھے، ان کے نام سے گویا کہ وہ مدد مانگتے تھے اور ان کی دعائی دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اللہ کی مخلوقات میں سے تھے، جو خواہ جو ہے اب آپ اس میں دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، جنات کو پوجنے والے موجود تھے، اور جنات میں بھی وہ کہ جو اللہ کی بندگی اور فرما روائی میں اب اللہ کی جو ہے فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، ان کے نام کی دہائی دینے والے بھی موجود تھے۔ تو جن کو تم پکارتے ہو یہ تو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، اس رستے کی تلاش میں جو انہیں رب کے اور مزید قریب کر دے۔ کجا یہ کہ ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات ہیں اور وہ الوہی صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہو سکے، ویرجون رحمتہ، اور وہ تو اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہیں، وہ اس کے خواہاں ہیں، اپنے رب کی تلاش میں، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تمام ہستیاں کہ جنہیں تم پکار رہے ہو، یہی نوٹ کر لیجئے کہ فرشتوں کو جو پکارا کرتے تھے تو آج بھی آپ کے ہاں نقش سلیمانی موجود، اور کبھی اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو کارنرز پہ یا اسرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، یا ہمواکیل، عجیب و قسم کے آپ کو نام مل جائیں گے جو نہ کہیں آپ کو کسی حدیث میں ملیں گے، اور فرشتوں کے نام کی دہائی دی جا رہی ہے نقش سلیمانی کے نام سے۔ آج بھی گویا کہ فرشتوں کو پکارنے والے آج کے دور میں بھی موجود ہیں کہ تمہاری یہ مشکل جو ہے یہ فلاں فرشتہ حل کرے گا، اور اس کا یہ نقش جو ہے میں نے بنا کر تمہیں دے دیا، اس کو گھول کر پی لو یا اس کو اپنے گلے کے اندر لٹکا لو۔ اس دور میں بھی یہ شرک موجود تھا، اور پھر یہ کہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ تمام اللہ کی مخلوق تھے، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری عبادت گزاری میں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی ایسی شے کہ جس سے ڈرا جانا چاہیے۔ کجا یہ کہ تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، ان کے سامنے جو ہے اپنی حاجتیں بیان کر کے دہائی کر رہے ہو، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو۔ تو گویا کہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اس حوالے سے کہ جو لوگ ان چکروں میں کہیں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات وہ ہے کہ جو سو قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ جو جادو ہے اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں انسان جو ہے پھر اس قسم کی جو ہے اس کے تدارک کے لیے لگ جائے اور اس قسم کے نقش سلیمانی حاصل کرنے لگے جو خالصتاً انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو گویا کہ پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ وہ شے ہے کہ جس کے ڈانڈے اسی شرک سے مل رہے ہیں جو وہ فرشتوں کو پکارا کرتے تھے اور ان کے نام سے جو ہے انہوں نے مجسمے بنا کر اور ان کے جو ہے وہ سجدے کیا کرتے تھے۔ بس یہاں ہمارا میرا خیال ہے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان آیات میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، سب سے بڑی رہنمائی یہ کہ ہمیں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، وہ ہماری معاش ہو، معاشرت ہو، ہماری جلوت ہو، ہماری خلوت ہو، ہر اعتبار سے ہمیں ایک پیمانہ یہ نصب کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کا حق ادا کرنا۔ باقی یہ کہ جہاں بھی مشرکین کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس پس منظر میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اس بات کو اگر پھیلائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے ریفلیکشن یا نقش
آج کے اس دور میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔